بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. میں سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کی کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ بتائیں آج کون سا دن ہے؟ ڈے کون سا آج؟ کچھ لوگوں کا تو فرائیڈے شروع ہو گیا ہوگا لیکن زیادہ تھرسڈے ہے. تھرسڈے کی کوئی خاص بات آپ کو پتہ ہے؟ فرائیڈے کی تو الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں خاص ہوتی ہیں. تھرسڈے کے بارے میں کوئی بات پتہ ہے آپ کو خاص؟ شاباش. تھرسڈے کے دن منڈے اور تھرسڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں ایک اور خاص بات تھرسڈے کی یہ ہے، منڈے اور تھرسڈے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ویسے بھی یہ دن جیسے ایک تو روزہ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. تو اس لیے ہر منڈے اور تھرسڈے کا جو ڈے ہوتا ہے نا، وہ ایک طرح سے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر بات کا حساب دینا ہے. اور ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے اور ہر ایک بات کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں اور باتوں میں مصروف رکھے جو اس کی رضا کے ہوں. آمین. چلیے ریڈی ہیں پھر نئی دعا کے لیے؟ چلیے شروع کرتے ہیں پھر دعا کے بعد. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی دعا شروع کرنے سے پہلے قرآن اور حدیث میں سے ریمائنڈر اور پھر آپ کی دعا، آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں. دنیا کی طلب آخرت کی محرومی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتا رہتا ہے تو پھر قیامت کے دن آخرت میں سے کچھ نہیں ملے گا. ما کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص دنیا اورینٹڈ ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں بھی دنیا والی، اس کے اعمال بھی دنیا والوں کے لیے، اس کا یعنی ہر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کا سٹیٹس بنا رہے، لوگوں میں وہ پسند ہو، مقبول ہو، لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں ہر چیز میں، اور اس کی نہ اللہ کے لیے نیت خالص ہو، نہ اس کے لیے اس کے یہ پتا ہو اس کو کہ مجھے ہر عمل کا ریوارڈ آخرت میں چاہیے، تو ایسے انسان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو ایک دعا تھی اس میں ہمیں اعتدال نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی، اور اکثر جو دعا مانگتے تھے اس میں دنیا اور آخرت دونوں مانگا کرتے تھے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگتے تھے وہ یہ تھی کہ آپ کہتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انس رضی اللہ عنہ کہتے جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے، اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی مانگتے تھے. مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے کی یہ بات ہے، اس وقت میں الہدا میں نہیں جاتی تھی، لیکن میرے بھائی جو ہیں ان کے دوست کے گھر نا سر ادریس کے لیکچرز ہوتے تھے جیسے ویکلی آدمیوں کے لیے نا. تو ایک روم میں جیسے عورتیں بھی بیٹھ کے سنا کرتی تھی، میں اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہوتی تھی. تو سر سے نا کسی نے پوچھا کہ کیا ہم ایسے دعا مانگ سکتے ہیں؟
کہ مثلا اب مجھے یاد نہیں کہ کیا کسی کا سوال تھا، لیکن سر نے جواب دیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پھر جو مرضی دعا مانگیں۔ تو تب سے نا مجھے یہ یاد ہے بات، اور الحمدللہ میں بھی جب دعائیں شروع کرتی ہوں نا تو سب سے پہلے یہی دعا مانگتی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں نا ہم ایک طرح سے اپنی زندگی کے مقصد کو نا ریوائیو کر دیتے ہیں نا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں ہم نیکیاں کریں، اور پھر ان نیکیوں کا اجر ہمیں آخرت میں بھی حسنات کی صورت میں ملے۔ اور پھر ایک مومن کی زندگی میں جو ایک دکھ اور ایک غم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کو آگ میں لے کر جائے۔ تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے ہمیں بچپن سے یہ دعا یاد کروائی جاتی ہے، آپ کو یاد ہے نا ربنا سے پڑھتے اس کو، تو دونوں روایات اس میں آتی ہیں، جیسے ربنا تو قرآن میں جو سورہ البقرہ میں آتی ہے، اور اسی طرح حدیث میں اللہم کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں آپ نے ضرور شامل رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایک دعا مانگنی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ مانگتے تھے، اور اگر کوئی بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں بھی اس کو ایڈ کرتے تھے۔ کتنی زبردست بات ہے نا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کیا ہے کہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ صرف آخرت چاہیے یا صرف مثلاً آگ سے عذاب، بلکہ دنیا کی بھی بھلائی مانگی گئی۔ تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کی خیر و بھلائی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلے آج کی دعا کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دین اور دنیا کے معاملات میں اعتدال نہیں ہے؟ یعنی بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کبھی دنیا کی طرف انکلائنڈ ہو گئے ہیں، کبھی لگتا ہے بہت زیادہ دین کی طرف ہو گئے ہیں، اور کوئی ایک نہ ایک چیز اگنور ہوتی ہے۔ بالکل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہے نا اس میں 3 باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک اس کا دین، یعنی جو ہمارا لائف سٹائل ہے، پھر ہماری دنیا جو ہماری ایک جیسے نیڈز ہیں، دنیا میں کیسے ہم نے رہنا ہے، اور پھر ہماری آخرت، کیونکہ جو کچھ دنیا میں کیا اور کیسا دین تھا، کیسا لائف سٹائل تھا، ان ساری باتوں کا جواب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان نا ان تینوں کو اہمیت اپنے علم اور ماحول کے مطابق دیتا ہے۔ صحیح ہے یہ بات؟ یعنی ہم دین کو کب اہمیت دیتے ہیں؟ جتنا ہمارے پاس نالج ہے اور جیسا ہمارا انوائرمنٹ ہے۔ دنیا کو کب اہمیت دیتے ہیں؟ جتنا ہمارے پاس نالج ہے اور کیسے ماحول میں کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں ہم۔ اگر ہم بہت زیادہ دنیا اورینٹڈ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری پرائرٹیز بھی دنیا بن جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی دوستیں ایسی ہیں جو برانڈ کانشیس ہیں، یعنی ان کو بڑا پسند ہے کیٹ سپیڈ کا پرس ہونا چاہیے، اور فلاں برانڈ کا ہونا چاہیے، اس کا میک اپ ہونا چاہیے، اس کے شوز ہونے چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور ہم بھی برانڈ کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گاڑی کیسی ہے، گھر کس ایریا میں ہے، کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ ہم دنیا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی، دل کرتا ہے ویسے ہی کرے۔ پھر آپ دیکھیں جیسے مثلاً پاکستان وغیرہ میں کچھ کپڑوں کے برانڈز ہیں، تو پھر اس میں وہ پریشانی لگ جاتی ہے، اچھا یہ کس برانڈ کا، یہ اس برانڈ کا، اور لوگ اس کو بڑی شان سمجھتے ہیں کہ ثنا سفینہ کے اگر لان کا سوٹ پہن لیا انہوں نے تو پتہ نہیں ان کو کون سے ایکسٹرا سٹارز مل گئے کہ انہوں نے ثنا سفینہ کا سوٹ پہن لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی خاص برانڈ کے کپڑے پہن کے بڑی شان محسوس کرتے، کیونکہ اس کا ماحول ویسا ہوتا ہے، کمپٹیشن، ایگزیکٹلی۔ اور پھر آپ دیکھیں آخرت کو اہمیت، یعنی اگر آپ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو ہر کام کرتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں اللہ قبول کر لے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے،
بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر دے. تو آپ بھی نا ویسا ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ اتنے خیر کے کام کر رہے ہیں اور ان کو دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ کوئی تعریف نہ کوئی شکریہ، یہ تو ہر چیز کا اللہ سے اجر چاہتے ہیں. تو آپ پر بھی اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم جب ایک چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو دوسرے سے غافل ہو جاتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ہم ماحول کے اثر میں اتنا آتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی میں دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی. ایک مسلمان جو ہے وہ تکبر نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں میں آ کے پھر ہم بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی دین اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں کہ جو اس وقت میرا عمل ہے یا اخلاق کردار ہے یہ مجھے قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب بھی دینا ہے. اور یہ غفلت جو ہوتی ہے نا دین سے اور آخرت سے، اس سے اصل میں ہماری عبادات اور معاملات میں خرابی آتی. یعنی ہم پھر اپنی عبادات میں ویسی کوالٹی نہیں لا پاتے جو آخرہ اورینٹڈ ہونے سے آتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے معاملات میں خوبصورتی آتی. بالکل ایگزیکٹلی. تو اب یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے دین، دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس میں اعتدال لانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ آج کی دعا میں ہم یہی سیکھیں گے. اور اس سے پہلے کچھ باتیں کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چینجز بھی ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے. ہمارا دین نہ ہمیں ایکسٹریمسٹ نہیں بناتا. یعنی دین یہ نہیں کہتا کہ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاؤ اور دوسرے کو چھوڑ دو. یعنی اتنا زیادہ دین 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 کہ تم اپنے دنیا کو اگنور کر دو، گھر والوں کو، دنیا داری کو اگنور کر دو. آپ دیکھیں کہ ایک حد تک دنیا کی ہمیں ضرورت ہے نا، کیونکہ یہ اسی میں تو رہ کے ہم نے آخرت کو کمانا ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل ہی دنیا کو الگ کرتے. ہم نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر جو بہت بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سٹینڈرڈ دے دیا، ایک ایسا معیار دے دیا کہ اگر ہم اس کو فوکس کرتے ہیں تو ہم سارا کچھ حاصل کر لیتے ہیں. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہم دین میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ معیار یا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ ہر کام چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا آخرت کو سامنے رکھے. یعنی جیسے میں نے ابھی بھی کہا نا کہ دنیا اورینٹڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اور فوکس ہے دنیا ہوتی. لیکن جب ہم آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہیں تو ہر کام کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس عمل کی کیا ویلیو ہے، کیا اللہ کو یہ پسند آئے گی بات، کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں دنیا والوں سے ہماری ایکسپیکٹیشنز خود بخود ختم ہو جاتی. بالکل ہمارا نظریہ زندگی کا بدل جاتا ہے. عبادات ہو، اللہ کا ذکر ہو، دعائیں ہوں، اچھا اخلاق ہو، ہم کیا کہتے ہیں مجھے اس کا اجر اللہ سے چاہیے. یعنی نمازیں پڑھ کے ہم کسی پہ احسان نہیں پک کرتے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں تہجد پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں. کسی پہ احسان نہیں بھائی، اپنے اوپر کر رہے ہیں احسان. پھر آپ دیکھیں اللہ کا ذکر اور دعائیں، یہ نہیں کہ ہر جگہ تسبیح گھما رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں تسبیح لوگوں کو دکھا دکھا کے کہ بھائی آپ سے زیادہ تو کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں اوائڈ کریں کہ لوگوں کو آپ کو بتانا پڑے کہ آپ کا اللہ سے کیسا تعلق. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے کیا اس کو ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو؟ نہیں بتانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاص نہیں ہے، پھر وہ تو پھر لوگوں کے لیے ہو گیا نا. بالکل ایگزیکٹلی. تو اب پھر آپ دیکھیں لوگوں سے اچھا معاملہ اس لیے نہیں کہ لوگ یہ بڑی خوش اخلاق ہیں، یہ بڑی اچھی ہیں، یہ بڑی پولائٹ ہیں، بڑی مہمان نواز ہیں، ان کے گھر جائیں تو آدھے گھنٹے میں کھانا مل جاتا ہے، تو آپ وہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے آپ کریں. نہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے.
اور جو بھی ہم کریں وہ معاملہ ہمارا اور اللہ کے بیچ میں ہو. اس میں آپ دیکھیں ایک بہت ایزی طریقہ ہے, ایک بہت آسان سا فارمولا. اور آسان سا فارمولا کیا ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں امید رکھتے کہ کوئی آپ کے اعمال کو نوٹس کرے اور آپ کی تعریف کرے. جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو گیا. آپ اگر کسی کو کھانا بنا کے دیتے ہیں, آپ اللہ سے اجر چاہتے ہیں. آپ کسی کے کپڑے دھو رہے ہیں تو آپ اللہ سے اجر چاہتے ہیں. آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے اجر چاہتے ہیں. تو ہر کام کرتے ہوئے اگر آپ لوگوں سے کوئی شکریہ, کوئی اپریسیشن, کوئی تھینک یو, کوئی تحفہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب آپ کا عمل اللہ کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت, جیسے یوزلی ماں باپ کو بڑی فکر رہتی ہر وقت نا کہ ہمارے بچے نیک ہوں, اور تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں وہاں دین کی کریں, اور دین کی فکر میں سب سے پہلے آپ اپنے عمل کو سنواریں, اپنے آپ کو بہتر کریں. اور اس میں یہ جو قول ہے, کسی شخص کا کہنا ہے کہ جب میں نوافل کو ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں تو میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کرتا ہوں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, سورہ کہف میں آتا ہے نا. پھر میں اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی نمازیں, آپ کی عبادات آپ کے بچوں کو بہت کچھ انڈائریکٹلی سکھا رہی ہوتی ہیں. یعنی بعض اوقات ماں باپ بچوں کے لیے بڑی فکریں کرتے, قرآن پڑھو, حفظ کرو, نمازوں کی پابندی کرو, لیکن خود نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. یعنی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو. وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے انکل کا بیٹا تھا, تو انکل نے خود ہی بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میرا دوست آیا نا, تو مجھے کہتا ہے کہ میرا بیٹے نے دروازہ کھولا, تو کہتے ہیں ابو انکل آئے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کو میں گھر پہ نہیں ہوں. کہتے ہیں میرا بیٹا جا کے کہتے ہیں میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اور دیکھیں بچے تو معصوم ہیں, ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ جھوٹ ہے یا ابو کیا کہہ رہے ہیں اس وقت. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈائریکٹلی آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. مثلا بچے نے فون اٹھایا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں, اس کو امی گھر پہ نہیں ہے, امی سامنے کھڑی ہوئی ہے. اسے کو امی بازار گئی ہوئی ہے, اسے کو امی سو رہی ہیں, امی جاگ رہی ہیں تبھی تو جواب دے رہی ہیں نا, آپ کیسے سو رہی ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کے بچوں کے اندر جا رہا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنا اخلاق اور کردار ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر والے ہمارا ہی ریفلیکشن بنتے ہیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ دنیاوی معاملات جب آپ کریں تو اس میں احسان کا درجہ اپنائیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا, احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک یوزلی جیسے مدرس کو جو ایک مسئلہ ہوتا ہے یا گھر کی ہاؤس وائفز کو ہوتا ہے, وہ ہے کہ ان کو غصہ بڑا آتا ہے. تو اب یہ ہے کہ غصے کو آپ نے کنٹرول کرنا. اس لیے میں صرف ایک بات آج آپ کو دنیاوی اعتبار سے نیگیٹو چیز بتاؤں گی کہ آپ نے نا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اور جب آپ کو غصہ آئے تو خود سے سوال کریں کہ کیا بدتمیزی, چیخنے اور بے عزتی کرنے سے میرا مقصد حاصل ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ غصہ آتا ہے تو دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں نا, یا آپ شاؤٹ کرتے ہیں بچے پہ, یا آپ انسلٹ کرتے ہیں, تو کیا اس سے وہ کام ہو جائے گا؟ اگر ہو بھی جائے گا تو پھر کیسے دل کے ساتھ ہوگا؟ دل توڑ کے دوسرے سے کام کروائیں گے آپ. تو ایک تو آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے. یعنی آپ ایک چیز کو پولائٹلی بھی کہہ کے کروا سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو شاؤٹ. پھر آپ دیکھیں کہ غصہ اصل میں نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصہ کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا. کیونکہ آپ جب غصہ کرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ تو بیچارہ وکٹم ہے اس وقت آپ کے سامنے.
اور پھر آپ دیکھیں آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ کی نروز جو ہیں ان پہ پریشر پڑ رہا ہے، آپ کی انگزائٹی بڑھ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غصے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اور آپ بس قرآن کی وہ آیت یاد رکھیں جو محسنین کی صفت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصے کو دبا جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز یہ کہ غصہ جو ہے نا وہ ہم انوینٹ کرتے ہیں خود۔ مثلا کوئی کچھ کرتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا مجھے غصہ آ گیا، کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم چیزوں کو اوور لک کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہم پولائٹلی بھی ایک بات کو کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ اور غصہ کیا کہ ہم ایک چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہیں یہ ایسی ہے، اور پھر ہم اس پہ نا ایک نیگیٹو ریئیکٹ کرتے ہیں غصہ کر کے۔ تو اس چیز کو بھی انشاءاللہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو بہت ضروری ہے نا آپ کی فیملی کے لیے، یعنی آپ اگر اپنی فیملی لائف خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو گرو ٹوگیدر ایز اے فیملی، اپنی فیملی کو ہر چیز میں انوالو ہوں اور ان کی باتوں میں بھی انوالو ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ آپ بیٹھیں تو اپنی باتیں سنانے کے بجائے نا میں یہ تو میں وہ، سب سے پہلے فیملی سے پوچھیں کیسا ان کا دن گزرا، بچوں کا اسکول کیسا تھا، ہسبینڈ کا آفس کیسا تھا، یعنی آپ ان کو احساس دلائیں کہ ان کی بات کی ویلیو ہے۔ یعنی وہ ٹائم انسٹرکشن یا ڈکٹیشن دینے کا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، ان کو بولنے کا موقع دیں۔ یعنی ڈائننگ ٹیبل پہ کون سب سے زیادہ بولتا ہے آپ خود دیکھ لیں، تو اس چیز کو ذرا کنٹرول کریں۔ اور اب دیکھیں کہ جو آپ پہلے ان کی سنیں پھر آپ کہیں کہ اچھا ماشاءاللہ سب کا اچھا دن گزرا، میں بھی آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، آج میں نے کلاس میں یہ بات سیکھی۔ ایک ایک اچھی بات اگر ہر روز بھی آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں تو آپ سوچیں ایک سال میں آپ کتنی ساری اچھی باتیں ان کو بتا دیں گے۔ اور پھر ایک جملہ استاذہ نے بولا تھا مجھے بہت پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی دنیا جو ہے سنور جائے گی آپ کے گھر والوں کو اگنور کر کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر قرآن پڑھ رہی ہیں نا، قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں آپ ماشاءاللہ، دین سیکھ رہی ہیں، تو جو آپ سیکھ رہی ہیں نا اپنے گھر والوں کے لیول کے مطابق ان کو بھی ساتھ ساتھ سکھائیں، اور اگر آپ سکھا نہیں سکتے تو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اور مثلا آپ اب دیکھیں ہر ایک کے گھر والے مختلف ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو تو ہم کہہ کے بتا دیتے ہیں اور وہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، مگر کچھ کو ہمیں اپنے عمل سے سکھانا پڑتا ہے۔ آپ اپنا عمل اچھا رکھیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اور وہ چیز آپ کے گھر والوں کو دین کی طرف لے کر آئے گی، اور آپ کے بچے، آپ کی فیملی آپ کے اندر وہ چینج محسوس کریں کہ ماشاءاللہ دین پڑھ کے ان کے اندر کتنا پازیٹیو چینج آیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں فوراً استانی نہ بن جایا کریں ہر جگہ۔ ایک تو استانی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہر ایک کو، یعنی ہسبینڈ کی بھی استانی، بچوں کی بھی استانی، ساس سسر کی بھی استانی، یعنی ہر جگہ ہمیں ٹیچر بننا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ ٹیچر ہو، اور اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے سکھائے، اور بعد میں جب اسٹوڈنٹ پوچھے تو اس وقت ان کو بتائے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہر عبادت، عمل، خدمت اور احسان آخرت میں اعلیٰ مقام کی نیت سے کریں کہ یا اللہ میری اس عبادت کا اجر مجھے آخرت میں چاہیے، عمل کا اجر آخرت میں چاہیے، اس خدمت کا اجر آخرت میں چاہیے، اس احسان کا اجر آخرت میں چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو دعا ہے ہماری، وہ دین، دنیا اور آخرت کے امور کی اصلاح اور خوبصورتی لانے کی دعا، یعنی ہمارے دین میں خوبصورتی آئے، دنیا میں خوبصورتی آئے اور آخرت میں خوبصورتی آئے۔ تو آج کی ہماری دعا ہے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی
التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. یہ بتائیں کہ اس دعا میں سب سے زیادہ کون سا لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے؟ بتائیں کون سا ورڈ بار بار آ رہا ہے؟ اصلح کا لفظ آ رہا ہے نا. اصلح جو ہے نا، آپ دیکھیں عربی زبان کا ایک اصول، ایک قاعدہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو اس کے اپوزٹ سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو اصلح کا اپوزٹ نا فساد ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر زندگی میں فتنہ فساد ہے، یعنی دین میں فساد ہے یا دنیا میں یا آخرت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا میسڈ اپ لائف. تو فساد کیا ہوتا ہے کہ میسڈ اپ لائف ہے. اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اس لائف کو فکس کر دیں. یعنی اگر دین جو ہے وہ میسڈ اپ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فکس کرنے میں ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، گائیڈ کر دیں. دنیا کے معاملات خراب ہیں تو اللہ مدد کریں، آخرت کے خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کریں. اس کا ترجمہ دیکھیے، اے اللہ آپ میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دیں جس میں میری معیشت ہے یعنی میری نیڈ ہے، میری آخرت سنوار دیں جہاں میں نے لوٹنا ہے، میرا فائنل ریٹرن وہی ہے. میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب، یعنی یا اللہ جتنی میری زندگی ہے اس میں صرف خیر و بھلائیوں کے کام ہی کروں اور میرے لیے خیر کا باعث بنے، اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے. یعنی میری موت ایسی آئے کہ یعنی پھر ساری جو یعنی اس وقت میری موت میں مجھے راحت محسوس ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اس کی موت اس کے لیے بڑا پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ موت تو آنی ہے، تو یا اللہ اس کو ہمارے لیے ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس بنا دیں اور ہر شر سے مجھے نجات مل جائے جب میری موت کا وقت آئے. Oh Allah, put right for me my deen, which is a source of guarding my affairs, and reform for me my world wherein is my livelihood. Reform for me my hereafter, wherein is my return, and make my life as a source of abundant goodness, and make my death a source of peace from all evils. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا فتنہ ہے نا، کتنے سارے فتنے، اور ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو موت کیسے راحت بنتی ہے کہ سارے وہ ان فتنوں سے انسان آزاد ہو کے اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ایک دعا تھی. اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ آپ میرے دین کو سنوار دیں، الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملے کا محافظ ہے. دین جو ہے نا وہ ہماری دنیا کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارے معاملات کی پروٹیکشن ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں طریقہ بتا دیا کہ تم نے اپنے اخلاق اور کردار کو کیسے سنوارنا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا دین سنور جائے، کیونکہ میرے معاملات کی خوبصورتی اور حفاظت دین کے ذریعے ہی ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور میری دنیا سنوار دیں، الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، جس میں میری معیشت ہے، یعنی کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سب بھی تو دنیا کی چیزیں. یا اللہ مجھے ان کی ضرورت ہے لیکن یہ ایسی ہو جو میرے لیے کمفرٹیبل لیونگ ہو. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، میری آخرت سنوار دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، جہاں میں نے لوٹنا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً، بنا دے زندگی اضافے کا سبب، لی فی کل خیر، میرے لیے ہر خیر میں، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ راحتاً، اور سبب بنا دے موت کو راحت کا، لی من کل شر، میرے لیے ہر شر سے. بہت پیاری اور مکمل دعا ہے، اور یہ دین دنیا اور آخرت کے امور کے اصلاح کی دعا ہے. تو چلیے انشاءاللہ اس دعا کی ہم ریسائٹیشن سنتے ہیں. آپ لوگ ساتھ ساتھ اس دعا کو مانگیے تاکہ تلفظ بھی آپ کا درست ہو جائے اور
انشاءاللہ پھر یاد کرنے میں. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنی دعا کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ابھی تک آپ نے جتنی دعائیں سیکھی ہیں انشاءاللہ ان کی ہم ریسائٹیشن سنتے ہیں، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے افطار یا سحر جو بھی ٹائم ہے، جو بھی آپ کا سحور کا، آپ وہ ساتھ ساتھ تیاری کریں اور ساتھ ساتھ دعاؤں کی ریسائٹیشن سنیں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ دعا نمبر 1 سے 10 تک کی ریسائٹیشن سنیں گے. بسم اللہ. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. إنا لله وإنا إليه راجعون.
احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا چلیے الحمدللہ ہماری دعائیں مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا احسان شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم آمین.